ہم سے معلم قرآن کی حیثیت سے، یعنی جو اس مرتبے پہ ہے، اللہ نے اس کو یہ توفیق دی، اور تو یہاں ہماری جو بہت بنیادی ذمہ داری ہے اور جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن بنیں. یعنی قرآن کیا چاہتا ہے وہ آپ کو دیکھنے سے کس حد تک سمجھ آتا ہے اور آپ کو سننے سے کس حد تک سمجھ آتا ہے. تو بس یہ، اور پھر آپ کا تعلق ہو بچوں سے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو طریقہ کار قرآن کریم میں بیان ہوا، مختلف مقامات پہ بیان ہوا، کم از کم 4 مقامات پہ تو بیان ہوا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے. مطلب سورہ جمعہ میں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے، اور وہ 4 اس میں وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اس میں ایک آدھ چیز کی ترتیب آگے پیچھے ہے، اس کی الگ حکمت اللہ ہی کے علم میں ہے. لیکن جو بات اس میں واضح ہوئی کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کو، یعنی اللہ کی نشانیوں سے اپنے تعلق کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کے اندر اپنے اختیار کی غلطی سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو پاک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن بنتے بھی ہیں اور قرآن کی پھر وہ تعلیم بھی دیتے ہیں. یعنی قرآن کی تعلیم اپنے حال سے، اپنے عمل سے اور اپنے قول سے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ حکمت کے مقام پر اپنے طالب علم کو پہنچا دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حکمت عطا کرے. یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جس طرح بیان کیا ان 4 اسٹیپس میں، اس میں آپ غور کیجئے کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ الگ بیان ہوا ہے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الگ بیان ہوا ہے. تو جب آیات کی تلاوت ہو گئی تو کتاب الگ سے کیوں ہے؟ تو وہ آیات کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، کائنات کی ہر شے اللہ کی پریزنس کا احساس دلا رہی ہے، تو یہ اللہ کی نشانی بنی ہوئی ہے. اور اللہ کی آیات لفظوں میں ڈھل کر مصحف میں اتر گئی ہیں، کلام الہی مصحف کے اندر محفوظ ہو گیا ہے، تو یہ کتاب ہے. تو اب یہ جو ہم آؤٹر ورلڈ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو ہمیں ریلیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ایک مطلب اس کے اوپر اسکالرز نے بہت کلام کیا ہے کہ ورکس آف گاڈ اور ورڈز آف گاڈ کے درمیان ایک کہہ لیجئے رشتہ جو ہے، ایک کنیکشن جو ہے وہ ایکسپلور کریں، دیکھیں آپ. تو اللہ کے کلام پر اور اللہ کے کاموں، یعنی اللہ کی جو قدرت کائنات میں جس طرح اپنی نشانیاں اللہ نے چھوڑی ہیں اس پہ توجہ دلائیے، اور پھر ان چیزوں پر بھی کیجئے. پھر وہ انسان خود بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اپنے وجود پہ غور کرے. قرآن خود بہت سی جگہوں پہ کہتا ہے اپنے اوپر غور نہیں کرتے. تو یہ بس ہمیں دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی ٹیچنگ ایسے ہو نا کہ وہ سوالات بند کر دے اور وہ انگیجنگ نہ ہو، ڈائیلاجیکل نہ ہو، ریفلیکٹیو نہ ہو، بلکہ وہ ایک جیسے انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو، پھر وہ بچہ، پھر اس کا ذہن کھلتا نہیں، پھر وہ آگے بڑھتا نہیں. یعنی قرآن کا اپنا اسلوب یہ ہے، وہ چیزوں کے، یعنی وہ بعض اوقات ایک سوال اٹھاتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے. تو اسی کو جو قرآن کا کی اپروچ ہے اس کو آپ دیکھیے. بچوں کو قرآن کا تعارف کیسے کروایا جائے، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو موجود ہے. یہ میرا ایک لیکچر، میں نے جو میری سمجھ میں آئی ہیں باتیں وہ میں نے عرض کی ہیں ایک بیسک لیول پہ کہ بچوں کو قرآن کا تعارف کیسے کروایا جائے، قرآن خدا کا تعارف ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، تو وہ آپ دیکھیے. تو پرابلم جو ہمارے عہد میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کیا چاہتا ہے وہ زبان سے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے دیکھ کر نہیں سمجھ آ رہا اسے کہ قرآن چاہتا کیا ہے. مطلب قرآن کا جو ٹیچر ہے، دیکھیں وہ ہمارے اسٹیٹ آف بینگ اور ہمارے ورڈز کے درمیان میں جیسے وہ ایک فرق سا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ فرق دور کرے اور ہم اس پہ عمل بھی کریں، ہم اس پہ یقین بھی کریں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کو بس اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آسان کرے گا.